اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صل علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم بارک وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً بعدد کل معلوم لکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مرکز افضلیہ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سوال و جواب آن لائن ڈسکشن کے سیریز میں تجزیہ نامہ لے کر کے حاضر خدمت ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں لا کے معنی نہیں کے ہیں اور اس کے آگے اللہ کے معنی ہے کے ہیں، تو نہیں تو کیا نہیں اور ہے تو کیا ہے۔ کلمہ طیب کے تمام مفہوم پر بات کرنا ہے۔ کلمہ طیب میں لا کے معنی کیا ہیں، لا کے ذریعے کس کی نفی کی جا رہی ہے، اللہ کے معنی کیا ہیں، اللہ کے ذریعے کس کے اثبات کیا جا رہا ہے۔ کلمہ طیب کے مکمل مفہوم پر آج ہم لوگ بات کریں گے، اور اس موضوعات کو بہت ہی پرمغز طریقے سے تلخیص و تبصراتی گفتگو کے ساتھ آج ہم لوگ دیکھیں گے، اور مکمل 10 سے 15 دن تلک جو ہے اس موضوع پر ڈسکشن آن لائن ہوا ہے مختلف خانقاہوں کے اسکالر کے حوالے سے، اور مختلف پیر عظام کے جو جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تجزیہ نامہ اور تلخیص نگاری کے ساتھ جو ہے اس کو جمع کیا گیا ہے امیر افضلی سلمہ کی جانب سے۔ آئیے اس کو جو ہے مکمل طور سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے موضوعات اس میں سامنے آتے ہیں اور کون کون سے راز کھلتے ہیں۔ حالانکہ کلمہ طیب کے حوالے سے ہم نے بہت سارے ویڈیو پہلے بھی بنا رکھے ہیں، تقریباً گھنٹے کا بھی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ٹپس اور تحریر کا بھی ہے، لیکن آئیے آج ہم جو ہے اس تجزیاتی طور پر جو ہے ڈیٹیل سے اس پر ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ۔ وقت نکال کر اس پرمغز گفتگو کو سماعت فرمائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدظلہ العالی جو ہے کلکتہ سے بلونگ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہ عرش عظیم کا کلمہ ہے، اس میں کائنات کی فنا اور بقا، نفی اور اثبات کے معرفت پوشیدہ ہے، یعنی کلمہ سراپا وجود انسان ہے۔ حقیقت میں وجود انسان کی معرفت ہی معرفت الہی ہے، اور حدیث قدسی بھی ہے کہ الانسان سری وانا سرہ اور کنتو کنزن مخفیہ، یعنی اس مخفی ذات کو اپنی پہچان کے لیے وجود انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، احسن صورت میں بنایا ہے۔ حقیقتاً انسان اللہ کا ایک عکس ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر بھی نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ یعنی انسان دو وجود کا ایک مجسمہ ہے، ایک روحانی و ابدی وجود اور دوسرا جسمانی و فانی وجود۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو وجود انسان کی حقیقت ہے، اس کلمے میں نفی اور اثبات کا ذکر موجود ہے، جیسے لا الہ کی حقیقت انسان کے ظاہر جسمانی وجود سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس ظاہر جسمانی وجود میں نفس شیطان الہا یعنی خدا بن کر موجود ہے اور ہمیں راہ حق سے گمراہ کرتا ہے۔ وہ نفس شیطان ہمارا ہی خواہش نفس ہے۔ لا کے ذریعے اس خواہش نفس شیطانی الہ کی نفی کرنی ہے، اور اللہ کے معنی سوائے یعنی اللہ کے ذریعے ذات حق لہو کی اثبات کرنی ہے، جو ہمیشہ زندہ و باقی رہنے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے،
اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ ذات حق کی صورت و سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ذات حق کی صورت و سیرت محمد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی ہمارے جسمانی خواہش نفس وہ الہ کی نفی ہے جو غیر مخلوق خدا ہے، اور ہماری روح وہ مخلوق خدا ہے جو ہمیشہ زندہ باقی رہنے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی کلمہ کے مکمل مفہوم خالق مخلوق کا غیر نہیں، خالق مخلوق کا غیر نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظہر خدا ہیں۔ کلمہ طیب میں لا کے معنی نفی کے ہیں، لا کے ذریعے تمام باطل خداؤں کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے معنی سوائے ہیں، اللہ کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدا کی اثبات کی جا رہی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدا کے سوا کوئی حق نہیں۔ فرمان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ کلمہ طیب کے مکمل مفہوم کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدا کے سوا کوئی حق نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی مظہر خدا حق ہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت مشکور و ممنون ہم آپ کے ہیں۔ اب جناب برہان الدین چشتی امینی صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی کی بات سماعت کرتے ہیں ہم لوگ۔ سورہ محمد آیت نمبر 19، فَاعْلَمُ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ترجمہ، پس اچھی طرح جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اس کلمہ طیب کو اگر کوئی شخص مرشد کامل کے قلب سے اخذ کر کے تصدیق کرتا ہے تو پھر وہ خیالات فاسدہ اور اعمال کی گندگی سے کوسوں دور چلا جاتا ہے، جہاں اسے خدا پرست ہونے کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دونوں جز میں 12 حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک الاخلاق، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو جن و انس، حور و غلمان، زمین اور آسمان، ستارے و سیارے، عرش اور کرسی و قلم بھی پیدا نہ کرتا۔ جس ذات ستودہ صفات کو خالق کائنات نے اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا، اس نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بصری ولایت حضرت آدم علیہ السلام سے مقصود تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت رحمان پر پیدا کر کے برزخ محمدی عطا کیا، لہذا ظہور آدم خود سراپا کلمہ ہے، اور کلمے کی پہچان ہی وجود آدم کا عرفان ہے۔ وجود آدم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پہلی تجلی کا اظہار فرمایا۔ اس تجلی اول کو کہتے ہیں لا، چنانچہ وجود آدم گردن سے پیر کے ناخن تک بصورت لا ہے۔ نفی سے مراد ما سوا اللہ کی نفی ہے۔ اہل طریقت کے نزدیک شرک خفی کو ذکر خفی سے مٹا دینا ہے۔ نفی سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر شے میں ظاہر و باطن، اول و آخر اسی کے صفات جمالیہ و جلالیہ کو دیکھے اور اس کے سوا ہر اسم صورت کی نفی کر دے۔ اور اسبات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اسبات جاننا ہے، اور جو کلمہ طیب کا ادراک ہے، جس کی تحقیق سے بتان وہم و گمان سے نجات ملتی ہے، وہ یہ ہے باطنی طور پر دیکھا جائے تو بت پرستی ہی شرک نہیں، خود پرستی، نفس پرستی، غرض پرستی، مفاد پرستی، لیڈر پرستی، نہ جانے قلب انسانی میں خفیہ طور پر کتنے اقسام کا شرک خفی موجود ہے۔ جب تک وہ نکل نہیں جاتا توحید قائم نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ ہے لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں، اس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ ابن ماجہ۔ کلمہ طیب کا اقرار اور تصدیق کرنے والے فرد کو ہی مومن کہتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے حکم باری تعالیٰ ہے کہ رحمان کی بابت جاننا ہو تو کسی باخبر سے پوچھو، تو باخبر کو پا کر خبر لے یار کی پہچان جو کرا دے پروردگار کی۔ یعنی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرط یہ ہے کہ اس کلمہ کو کسی متقی قلب سے اخذ کیا جائے،
جو دینی و دنیاوی خواہشات سے مبرہ ہو۔ انا پلٹ کے انا پا گیا ہے جو بھی یہاں، وہی ہے پیر مغاں لا الہ الا اللہ۔ برا کہوں میں زمانے کو کس لیے، برہان ہر ایک نفس وہ دہر لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے جناب برہان الدین چشتی صاحب، جن کی جو ہے گفتگو آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت مشکور و ممنون ہم آپ کے۔ اب جناب عبدالصمد وارثی صاحب کلکتوی کی بات سنتے ہیں۔ کلمہ طیب کا باطنی خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے۔ لا کے بغیر کوئی الہ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی کہ نفی کے بغیر اثبات کو نہیں جانا جا سکتا۔ کلمہ طیب کی ابتدا لا سے ہوتی ہے۔ نہیں ہے کوئی خدا، اس نے لا کے ذریعے ساری مخلوق کی نفی کر دی۔ اس مخلوق میں عدم بھی شامل ہے، اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ آدم کی ساری آدمیت کو اگر نکال دو تو باقی اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ لا کے معنی آدمیت کی نفی، اللہ کا معنی اللہ ہی کو اپنی اثبات کرو۔ اصل کلمہ خود ہی کی تصدیق کا نام ہے، زبان حق سے اقرار کرنا اپنے ایک ہونے کا، کیونکہ دوسرا شرک ہے۔ کل کا کل اشیاء نفی ہے، جب سب کچھ نفی کر دو تو جو باقی رہ گیا وہی اللہ ہے، اثبات ہے۔ اسم سے لے کر جو وجود کل تک سارے کا سارے نفی ہے۔ اللہ کوئی اسم نہیں، وجود کل بھی نہیں، روح بھی نہیں، جسم بھی نہیں۔ جو ہے اللہ ہے، خلا ہے، خالی ہے۔ جو بھرا ہے وہ لا ہے، نفی ہے۔ جو خلا ہے، خالی ہے، وہی اللہ ہے، باقی ہے، رہنے والا ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب عبدالصمد وارثی صاحب۔ آپ جناب محترمہ حسنہ فاطمہ صاحبہ کی باتیں سنتے ہیں۔ لا کے معنی ہے نہیں، اور نہیں سے مراد فانی اشیاء ہے جو اللہ کا غیر ہے۔ ناج البلاغہ میں ذکر ہے کہ لا الہ مولا علی کی تلوار ہے، جس میں اللہ نے غیر اللہ کو کاٹنے کی طاقت رکھی ہے۔ طالب کو لا الہ کی ضربوں سے اللہ کے غیر کو کاٹنے کا کام سر انجام دینا ہوگا، چاہے وہ نفس ہو، خواہش ہو، یا پھر دنیاوی لوگ یا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے غیر کے نفی کرنے کے بعد ہی، یعنی دل کو لا الہ کی ضربوں سے پاک و صاف کرنے کے بعد ہی، وہ لا موجود الا اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، یعنی پہنچ جاتا ہے، اور اس مقام کو الا اللہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو طے کرنا ایسا ہے جیسے سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگانا۔ کوئی اوپر کی سطح پر ڈوب گیا، کوئی درمیانی سطح میں ڈوب گیا، اور کوئی گہرائی تک پہنچ کر اوپر نہ آ سکا، اور کوئی گہرائی کا نظارہ دیکھ کر اوپر بھی آیا، اور دوسروں کو بھی اس نظارے سے آگاہ کیا۔ جہاں دو راستے ہوتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ کلمہ اللہ اور بندے کا بھید ہے، جو صرف کامل صوفی بزرگ اور 14 معصومین کی سیرت پر عمل کرنے والے مرشد ہی بتا سکتے ہیں۔ کلمہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھایا، جس سے کوئی مومن بنا، کوئی عاشق، کوئی یزید بن گیا۔ جو کلمے کا مطلب سمجھا وہ مومن بنا، اور جو نہ سمجھ سکا وہ مخلوق ہوا، اور جو انکار اور تکبر کیا وہ یزید بن گیا۔ کلمہ انسان کے تخلیق کی گج سے ہے، تاکہ لوگ پیدا کرنے والے کی تلاش کر سکیں، خودی کو سمجھ سکیں اور بے نیاز ہو جائیں۔ آج کل کے ناقص پیر، مفتی، علماء الفاظ میں پھنسے ہوئے ہیں اور کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کلمے کی حقیقی تفہیم کے لیے روح کو جاننا، وجود سے وابستہ ہونا اور معراج کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ کلمہ کا راز الفاظ میں قید رہ جائے گا اگر کربلا کے تجربے سے نہ گزرا جائے۔ جب تک کربلا سے گزر نہ جائے تب تک خلا میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے اس کا تجربہ اور عمل ضروری ہے۔ اس راستے میں قربانی اور فداکاری لازم ہے، جیسے کہ مولا حسین علیہ السلام اور دوسرے صوفی بزرگوں نے کیا ہے۔ کلمہ دل کے پردے کھولنے اور معراج کے منازل طے کرنے کی کنجی ہے۔ حقیقی کلمہ کو مذہبی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کلمہ دین، عشق، وفا، بھروسہ اور 14 معصومین کی سیرت کو تجربے میں لانے کا نام ہے۔ کلمہ 14 معصومین کی سیرت کو تجربے میں لانے کا نام ہے۔ کلمہ قربانی نفس کا نام ہے۔ جو یہ تمام چیزیں تجربے میں نہ لائے وہ چلتا پھرتا 2 پاؤں کا جانور ہی ہے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے گوشہ نشیں ہو گئے تھے، اور جب کوئی سوال کرتا کہ آپ لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے تو فرماتے ہیں بات کس سے کروں، لوگوں کے دلوں میں زہر ہے اور لفظوں میں مٹھاس ہے، کاش کے لفظوں میں زہر ہوتا اور دلوں میں مٹھاس ہوتا۔ وفا گزرے ہوئے کل کی طرح گزر چکی ہے، اب ہم کس سے بات کریں؟ دعا ہے کہ اللہ ہمیں 14 معصومین کی سیرت پر غور و فکر کرنے اور تجربے میں لانے اور سچی وفا اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی محترمہ حسنہ فاطمہ صاحبہ جو بہت ہی اچھے انداز میں جواب پیش فرما رہی تھی۔ اب جناب سلیم اکمل صاحب حیدرآبادی کی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کلام میں 5 بزرگوں کے کلمہ کے نظریات پیش کیے ہیں اور ساتھ میں اپنا نظریہ بھی پیش کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ نقطہ وحدت جسد مطلق غور میں جس کے آیا ہے، اس نے صریحاً کلمہ طیب خالص مخلص پایا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں شرک خفی در آیا ہے، کفر قدیمی کفر جدیدی حال یہ دونوں لایا ہے۔ کلمہ طیب بیج بھرا جو گنج خفی کا مایا ہے، لام الف اور لام الف اور لام الف سے بھایا ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو عارف حق ایسا کہے کلمہ طیب ساتھ آپس کے رمز و رمق، ذرے سے لے کر ارض و سما سب کلمہ کی صورت ہے برحق، اس کے سمجھ میں آوے جس نے علم لدنی کا لیوے سبق۔ کلمہ طیب بیج بھرا جو گنج مخفی کا مایا ہے، لام الف اور لام الف اور لام الف سے بھایا ہے۔ حضرت خسرو خادم صادق وہ جو نظام الدین کے تھے، عارف باللہ عاشق مطلق پیر سے اپنے ایسا کہے اے میرے ہادی پیشوا رہبر، کلمہ کے ہیں درجے 6، آپ میں دیکھا میرے میں پایا کل میں سمجھا بے شک ہے۔ کلمہ طیب بیج بھرا جو گنج خفی کا مایا ہے، لام الف اور لام الف اور لام الف سے بھایا ہے۔ شیخ فرید الدین جو عارف تھے وہ خدا کے بس اکمل، ایسا کہے ہے حق کو جو پاوے پیر سے اپنے روز اول، کلمہ طیب پڑھتے ہیں سارے پایا ہوں میں کلمہ کی کل، یعنی ہوں میں خود کلمہ طیب پیر سے اپنے کر لیا حل۔ کلمہ طیب بیج بھرا جو گنج خفی کا مایا ہے، لام الف اور لام الف اور لام الف سے بھایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلاں قطب زماں، کشف معمہ کلمہ کا ایسا کرتے تھے سن از عرفاں، خود وہ خدا ہے قادر بے چوں جب کہ بنایا دونوں جہاں، لا سے نکالا الا اللہ تک کر دیا کل کا حال عیاں۔ کلمہ طیب بیج بھرا جو گنج خفی کا مایا ہے، لام الف اور لام الف اور لام الف سے بھایا ہے۔ خادم صادق حضرت باقر کے تھے جو بحری شاہ محمود، ایسا لکھے ہیں ہندی غزل میں پیارا سکون جو عشق و آلود، صورت دلبر بیچ ہوا ہے کلمہ طیب مجھ کو کشود، کلمہ کی کل کو کھول جو دیکھا شکل صنم ہے اس میں نمود۔ کلمہ طیب بیج بھرا جو گنج خفی کا مایا ہے، لام الف اور لام الف اور لام الف سے بھایا ہے۔ شاہد عالم کلمہ طیب تیرا صنم ہے اے آزاد، دونوں جہاں اس پاک صنم کے زیر قدم ہے اے آزاد۔ بادہ وحدت سے جو بھرا اب ساگر جم ہے اے آزاد، پیلے 2 پیالے مست ہو بارے وقت آدم ہے اے آزاد۔ کلمہ طیب بیج بھرا جو گنج خفی کا مایا ہے، لام الف اور لام الف اور لام الف سے بھایا ہے۔ یہ تھے جناب سلیم اکمل حیدرآبادی صاحب جو حضرت آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے تضمین کلام سے بڑے ہی اچھے انداز میں کلمے کے جو ہے وضاحت پیش کر رہے تھے۔ بہت مشکور ممنون تمام بھائیوں کا۔ اب جناب کلیم الدین چشتی صاحب کہتے ہیں کہ لا الہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ یعنی اللہ معبود۔ الہ معبود نہیں، اب اگر الہ معبود نہیں تو اس کا ذکر کیوں ہے؟ الہ کی کیا حقیقت ہے؟ الہ کون ہے اور کیا ہے؟ الف سے خود سے ایک ذرہ جدا کیا اور اسی میں خود کا عکس دیکھا، یعنی الف سے الہ ہوا، عکس دیکھا تو عشق ہوا، عکس سے چاہت ہوئی اپنی پہچان کی، پھر ایک ذرہ عکس سے جدا کیا اور مخلوق کو بنایا، یعنی الہ سے اللہ بنایا
اسی الف کا پھیلاؤ ہے، یعنی الف نے ہی اپنا روپ بدلا۔ الف کی پہچان الہ سے ہے، اللہ نے اپنی پہچان دی مخلوق کو، اور الہ کی پہچان مخلوق کو نہیں ہے۔ یعنی اللہ مخلوق میں ظاہر ہوا، الہ ظاہر نہیں ہوا۔ الہ جب تھا تو مخلوق نہیں تھی، یعنی اللہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے الہ تھا۔ وہ غائب میں تھا، ایک عکس میں تھا، تب معبود نہیں تھا۔ معبود بننے کے لیے مخلوق کا ہونا لازمی ہے، یعنی الہ سے مخلوق کو بنایا، الف نے پھر اور ایک روپ اختیار کیا، جب مخلوق کو بنایا تب وہ مخلوق کا معبود بنا۔ الہ ہی اللہ ہوا اور اپنی پہچان کے خاطر۔ فرق یہ ہے کہ جب خود تھا وہ الہ ہی تھا، مخلوق کو اپنی پہچان دے کر اللہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے، بغور ملاحظہ فرمائیے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ۔ نفی تو نفی کس کی کرنی ہے؟ نفی کرنے کے لیے پہلے اس کا ہونا تسلیم کرنا بھی لازمی ہے، پہلے اس کا ہونا قبول کرنا، پھر اس کی نفی کرنا، یعنی نہ ہونے میں بھی اس کا ہونا ہی چھپا ہوا ہے۔ یہ ہونا اس کا کیسا ہونا ہے؟ اس کے ہونے میں نہ ہونا ہے، نہ ہونا بھی اس کا ایک ہونا ہے، نہ ہونے میں بس یہی ہونا ہے، اسی کا انکار کرنا ہے، اسی کی نفی کرنی ہے، وہ بھی اسی کے حکم سے کرنا ہے، یعنی اس کا ایک ایسا ہونا بھی ہے جو اس کے نہ ہونے کا ظاہر کرتا ہے۔ اب اسی نہ ہونے کا ظاہر ہونا، اسی کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ اب جہاں نفی کرنے کا حکم ہوا تو وہاں اس کا ہونا غائب میں ہے، بے صورتی میں ہے، خیال میں ہے، وہم و گمان میں ہے۔ یہی پہلی منزل ہے، جس نے اس کی دل سے تصدیق کی وہی کلمہ کے راج سے واقف ہوا۔ اثبات یہ ہے کہ جو غائب الغائب میں تھا وہی غائب میں ایک صورت کے عکس میں آیا۔ اللہ اکبر۔ جو غائب الغائب میں تھا وہی غائب ایک صورت کے عکس میں آیا، غائب میں ایک عکس بنایا، عکس سے پھر صورت اختیار کی، صورت میں وہی ظاہر ہوا، وہی بے صورتی سے صورت میں جلوہ نما ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو بے صورت میں تھا، بنا وجود کے تھا، اسی نے ہی صورت اختیار کی، وجود میں سمایا۔ وہ ہر رنگ میں ہے، ہر سمت میں ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، اسی کی ہی قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اپنی پہچان کرا دے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ رسالت اور رسالت یہ ہے کہ جس وجود کو اس نے پاک کیا، اسی کو نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کیا، اسی کو ہی مقام محمد دکھایا، اسی صورت میں جلوہ نما ہوا، اسی کو اپنی پہچان دی، اپنی معرفت کا علم دیا، اسی صورت کو اپنا پیغام دینے پر مقرر کیا۔ جس صورت کو اس نے مقرر کیا اسی کو ہی نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ دیا، اسی صورت نے ہی کلمہ شہادت کو قائم کیا اور حق کی گواہی دی۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب کلیم الدین چشتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جو اپنے بہترین گفتگو اور بہترین تحقیق کا آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اب آئیے سنتے ہیں محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کے تحقیقات۔ اس پھول کا رنگ اڑ کے بور آ جائے، سر جائے تو جائے آبرو رہ جائے، ثابت ہو میری نفی سے تیرا اثبات، میں اتنا مٹوں کہ صرف تو رہ جائے۔ کلمہ طیب سے یہ مقصود ہے، میں نہیں ہوں کچھ، خدا موجود ہے، نہ مجھے ہے ذات، نہ مجھ کو صفات، نہ ہے مجھ کو علم، نہ مجھ کو حیات، نہ ارادت ہے، نہ قدرت ہے مجھے، نہ سماعت، نہ بصارت ہے مجھے، نہ میری کوئی صورت ہے، نہ ہے کوئی نام، نہ ہے حرف مجھ کو، نہ ہے کلام۔ یہ خلاف عقل بات ہے کہ کلمے میں اثبات سے پہلے نفی ہے، یعنی جو نابود ہے اس کی نفی ہے اور جو موجود ہے اس کا اثبات ہے۔ بندہ جب لا الہ کہتا ہے ہر شے کی وجود کی نفی کرتا ہے، اپنے وجود کی بھی نفی کرتا ہے، یعنی میں نہیں ہوں سے میں مٹ جائے تب ہی تو نظر آئے، کیونکہ میرا ہونا دراصل ایک وہم ہے، وگرنہ در حقیقت بجز خدا کے کچھ موجود نہیں ہے، اور وہم کا دوسرا نام شیطان ہے۔ ظاہر کے معنی ہیں جو حواس خمسہ سے محسوس ہو، اور باطن وہ جو حواس خمسہ آنکھ، کان، ناک، منہ اور لمس سے ماورا ہو، یعنی غیر محسوس ہو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے،
انسان کے وجود کی نفی تبھی ہوگی جب اس کا ظاہر باطن بن جائے۔ انسان کی وجود کی نفی تبھی ہوگی جب اس کا ظاہر باطن بن جائے، یعنی صفت روح سراپا وجود بن جائے، اس پر سے لذت کا احساس ختم ہو جائے، وہ کھا کر بھی لذت نہ پائے، پی کر بھی تشنا رہے اور سو کر بھی جاگتا رہے، وہ صحبت کر کے بھی پارسا رہے، حتیٰ کہ موتو قبل انتا موتو کی تفسیر بن جائے۔ بندہ اس کی یاد میں اتنا محو اور غرق ہو جائے کہ اس کی کوئی لذت کا اثر اس پر وارد نہ ہو۔ یقیناً اللہ اکبر کلمہ توحید کے دو جز یعنی دو جملے ہیں، دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ظاہر معنی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب دو کلمے ایک ساتھ لکھے جائیں تو دو کو نسبت دینے کے لیے بیچ میں عطف یعنی کنجکشن ہوتا ہے، جو عربی میں واو کے ساتھ لکھا جائے گا، مگر یہاں کوئی کنجکشن نہیں ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی موجود سوا اس کے کہ جو اللہ ہے وہی محمد اور رسول اللہ ہے، محمد ہی اللہ ہے۔ انا احمد و بلا میم، انا عرب و بلا عین، وجود انسان ظاہر میں وجود احمد ہے اور باطن میں وجود محمد ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ جائزہ ایجوکیشن سوسائٹی حیدرآباد انڈیا سے، جو اپنے تحقیقات مرکز افضلیہ کو پیش فرماتے ہیں، بہت مشکور و ممنون۔ آئیے اب سنتے ہیں جناب ایوب محمودی چشتی صاحب کی باتیں۔ کلمہ میں 4 شرک اور 2 کفر ہے صاحب، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے بزرگوں کا فرمان ہے کہ کلمہ سراپا انسان ہے، اور اسی میں 4 شرک اور 2 کفر ہے، اور وہ یہ ہیں کہ وجود انسان کے تخلیق میں 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، تو یہ 4 کیا ہو گئے؟ شرک ہو گئے۔ اور 2 کفر اس طرح ہے کہ اس وجود میں نور اور روح کو چھپا کر کے رکھا گیا ہے، تو یہ کیا ہو گئے؟ کفر ہو گئے۔ یہ وہی کفر ہے کیونکہ کفر بمانے چھپانے کے ہیں، یعنی نور اور روح 2 کفر ہو گئے، اور آگ، ہوا، پانی، مٹی یہ 4 شرک ہو گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کلمے میں 4 شرک اور 2 کفر ہے۔ احدیت پہلا مرتبہ میرا اور وحدت ہے برزخ کبریٰ میرا، واحدت ہوئی ہے میری تفصیل، کثرت شے ظہور کی ہے یہ دلیل، جملہ ارواح کی روح اقدس ہوں، سب مثالوں میں ہوں مقدس ہوں، جملہ اجسام کیا ہیں اسی کا ہے ظہور، سب سراپاں ہیں میرے اور میرا ہے نور۔ اللہ اکبر۔ غور سے تم میرے یہ بات سنو، کفر 2 یہ ہیں تم ان کو سمجھو، سمجھو دیکھو تو مجھ کو تم پاؤ، 4 شرک ہیں یہی ہیں وہ، جب کہا لا الہ ہو گئے سب کے سب فنا فی اللہ، ہر تخیل سے میں منزہ ہوں، ہر تعین سے میں مبرہ ہوں۔ یہ تھے جناب ایوبی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی۔ جناب احمد سبحانی صاحب فرماتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ لا کیا ہے؟ لا ایک کیفیت کا نام ہے، اور کن کہنے کے لیے لا کے حالت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے وجود سے انکار کا نام لا ہے۔ لا ایک ایسا دروازہ ہے جو نئی دنیا میں داخل ہونے کی روشنی ہمیں عطا کرتا ہے۔ فنا سے بقا میں داخل ہونے کے لیے لا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لا تکبیر اولا کا نام ہے۔ لا اپنے اللہ کے ساتھ رجوع کا نام ہے۔ لا ایک ایسی منزل ہے کہ اگر سالک کی سمجھ میں آ جائے تو تمام منزل وہ لا میں بیٹھ کر ہی طے کر سکتا ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں ہے، یعنی فنا، سب کچھ فنا ہو گیا۔ جب کاغذ کورا ہوتا ہے تو پھر اس پر کچھ لکھا جاتا ہے، جب برتن خالی ہوتا ہے تو پھر اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر سے بہتر فکر ہے۔ لا کی کیفیت کا نام ہے فکر، لا کی کیفیت کا نام ہے، یعنی فکر لا کی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ ایمان انکار میں ہی ہے، اسی لیے کلمہ کا ذکر ہی انکار سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے بڑا شرک اپنے وجود کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ موجود تو صرف ایک ہی ذات اللہ ہے۔ اگر تو
اس کے ساتھ موجود ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے۔ لا کے ذریعے انسان مشرک ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک بہت حق فرمایا جناب محترم، شکریہ، بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا۔ اب جناب مظہر قیوم صاحب قادری فاضلی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی باتیں سنیے۔ کلمہ طیب 2 حصوں پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ 12 حروف، محمد رسول اللہ 12 حروف۔ پہلے حصے میں توحید ہے اور دوسرے میں رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد کا کلمہ ہے، جبکہ محمد رسول اللہ اللہ کا کلمہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ طیب زندگی میں ایک بار پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس پر عمل کرنا مومنین پر فرض ہے اور دوسروں تک پہنچانا امت محمدیہ پر بھی فرض ہے۔ کلمہ 2 طرح کا ہوتا ہے، کلمہ طیب اور کلمہ خبیثہ۔ کلمہ طیب وہ ہے جو انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ جب مرشد اپنے مرید کو کلمہ پڑھاتا ہے تو مرید کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیب کو سانس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھانے کا مقصد انسان کو روحانی طور پر بلند کرنا ہے، جیسے گنے یا گلاب کے پھول میں مٹھاس اور خوشبو پیدا ہوتی ہے، اسی طرح کلمہ پڑھنے سے انسان کے اندر پاکیزگی اور لطافت آتی ہے۔ مرشد کی رہنمائی میں کلمہ طیب انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور باطنی ترجمہ یہ ہے کہ کوئی غیر موجود نہیں، صرف اللہ موجود ہے، صرف اللہ ہے جو صورت مصطفیٰ کے ساتھ ظاہر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ شریف میں عشق کی تعلیم ہے، کلمہ طیب میں توحید کے اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں۔ توحید کے 4 مراتب ہیں، زبان سے کلمہ پڑھنا، دل سے سچا جاننا، کلمہ کی حقیقت کا مشاہدہ کرنا، جملہ موجودات میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دیکھنا۔ کلمہ طیب میں قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کا علم موجود ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ کی حقیقت مرشد کی رہنمائی کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مرشد کامل کی تلقین سے مرید اس حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی بنیاد ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ کلمہ طیب کو اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اور تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق سے انسان اہل ایمان ہو جاتا ہے اور بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آپ جناب مظہر قیوم صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ کلمہ طیب اسم اعظم ہے اور اس میں اللہ اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے اسرار پوشیدہ ہے۔ مرشد کامل کی نگاہ سے طالب کو ان اسرار و رموز سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، کرایا جاتا ہے، واقف کرایا جاتا ہے، جس سے انسان کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے اور توحید دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیب میں 14 طبق کے علوم اور تجلیات موجود ہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کی ایک نگاہ سے کلمہ دل میں اتر جاتا ہے اور دل کی صفائی اور کفر کی فنا کا باعث بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم انسان کامل، اللہ کے نبی، رسول اور سراج منیرہ ہیں۔ آپ کی طرف لوگ کھنچے چلے آتے ہیں اور آپ کو نظر انداز کر کے قرآن کو ماننا ممکن نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا گمراہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر دل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کی حقیقت اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ کلمے کی تاثیر مرشد کی تلقین کردہ ذکر سے دل اور روح میں اتر جاتی ہے اور مرشد مرید کے لیے رحمت للعالمین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے جناب نور اللہ قادری صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ کلمہ طیب کا مطلب پاکیزگی ہے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کی حقیقت کو دل میں بٹھانے کے لیے اسے سمجھنا اور مرشد کے رہنمائی میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح نکاح ایک پاک بندھن ہے جو شادی شدہ زندگی کو باعزت اور قبولیت کا درجہ دیتا ہے، اسی طرح کلمہ طیب بھی انسان کو روحانی پاکیزگی اور ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ مرشد کی تلقین سے مرید کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہوتا ہے اور توحید دل میں داخل ہوتی ہے۔ کلمہ طیب کے ذریعے انسان کی روحانی ترقی اور اللہ کے قریب ہونے کا راستہ کھلتا ہے۔ کلمہ طیب کا مقصد دل سے غیر اللہ کو نکال کر صرف اللہ اور اس کے رسول
کہ محبت اور عطایت کو دل میں بٹھانا ہے، پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ کلمہ طیب پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، جو انسان کو حقیقی مومن اور اللہ کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ جناب حکیم حبیب اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کلمہ طیب روح کو پاک کرتا ہے۔ اس کی دو اہم باتیں ہیں، لا الہ اور الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے خیالات، تصورات اور خود ساختہ معبودوں کی نفی کریں، یعنی یہ جسم، یہ مال، یہ بچے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ الا اللہ کا مطلب ہے کہ صرف اللہ ہی حقیقی مالک ہے۔ جب ہم اپنے خیالات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور حقیقی عبادت یہی ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے کلمہ پڑھنے والا حقیقی عارف ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے خیالات کی نفی کر کے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو مقام فنا فی اللہ کا یہی ہے۔ کلمہ طیب کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کو پاک کریں اور اللہ کے رضا کے مطابق ڈھالیں۔ یہی حقیقی نفی اور اثبات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچتا ہے۔ جب کوئی اپنے خیالات کو اللہ کے رضا کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جناب صادق حسن صاحب فرماتے ہیں کہ باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لا الہ الا اللہ مکمل کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب غیر اللہ کچھ ہے ہی نہیں تو نفی کس کی کریں؟ اس لیے وہ ہمیشہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ حضرت باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ اگر کلمہ کے الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ بھی اللہ کے 3 حروف پر مشتمل ہے، اور اس جملے میں بھی اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقی ایمان یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو کھو کر اللہ کو دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنے کا مطلب ہے انسان اپنی خودی کو فنا کر دے اور صرف اللہ کی حقیقت کو پہچان لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام کو حق کا کلام فرمایا اور کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اللہ کی حقیقت کو پہچاننے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی نفی کرے اور اللہ کا اثبات کرے۔ غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو نفی کر کے اللہ کو اثبات کرنا ہی حقیقت ہے۔ نفی کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو نہ مانا جائے اور صرف اللہ کو مانا جائے، کیونکہ اللہ کے سوا کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اور ہر چیز میں اللہ ہی کی حقیقت موجود ہے یقیناً۔ جناب شیخ معراج قادری صاحب کہتے ہیں کہ عین الفقر میں سلطان باہو فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب کے 3 اقسام ہیں۔ لا الہ نفی کی قسم جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، الا اللہ اثبات کی قسم جو انسان کو دائمی حیات نصیب کرتی ہے، محمد رسول اللہ رسالت کی قسم جس کے ذریعے انسان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ مراتب اور حضوری مجلس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرے گا اور عبادت سے دور کرے گا۔ دنیا نے کہا کہ وہ لوگوں کو خواہش میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گی۔ نفس نے کہا کہ وہ لوگوں کو شہوت میں مبتلا کرے گی۔ نفس نے کہا کہ وہ شہوت میں مبتلا کرے گی۔ طالب اللہ کو ان سے بچنا چاہیے اور شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ فقر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ فقر فنا لا الہ نفی ہے، فقر بقا الا اللہ اثبات ہے، فقر منتہی جو مجلس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا رہنما ہے۔ کامل فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہو اور دنیا داروں سے بیگانہ ہو، جس کا نفس تابع اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا چشم باطن روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے وضاحتیں آپ تلک پہنچ رہی ہیں، بغور سماعت فرماتے چلیے۔ جناب معراج صاحب اور کہتے ہیں کہ کتاب کشف المحجوب میں حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ توحید یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے جدا جاننا۔ توحید یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے جدا جاننا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید میں پہلا قدم تفرید کا فنا کرنا ہے۔ مزید یہ کہ بندہ کو خدا کے سامنے ایک پتلا بن کر جانا چاہیے اور دریائے توحید میں فنا ہو جانا چاہیے۔ بندہ اپنی صفات سے فانی ہو کر الہی صفات کا مظہر بن جائے۔ جناب منظور احمد رضوانی صاحب کہتے ہیں کہ کس لیے کلمے میں 2 شان نظر آتے ہیں؟ کیا کہیں جسم میں 2 جان نظر آتے ہیں؟ کون اللہ محمد ہے ہمیں سمجھا دو، جان والے یہاں بے جان نظر آتے ہیں۔ لا الہ سے یہاں اثبات و نفی ہے کس کی؟ مجھ کو اس روپ میں انسان نظر آتے ہیں۔
یہ ہے کعبہ کے برہمن کا یہ بت خانہ ہے، ایک دل میں کئی ارمان نظر آتے ہیں، کفر اور شرک کا فتویٰ ہمیں دینے والے ایک دو دن کے یہ سلطان نظر آتے ہیں، راستے حق و صداقت کے کٹھن لاکھ صحیح، ظرف اعلیٰ ہو تو آسان نظر آتے ہیں، ظاہری علم کا چکر میں نہ آنا رضوان، اس میں سب صاحب بوران نظر آتے ہیں، لا میں ہے نہ ہے، لا میں نہ الا اللہ میں، راز اللہ اور محمد کا ہے عبداللہ میں، ہو گیا جب بھی فنا فی شے کیا باقی رہا، پھر فنا کس کو کروں گا میں رسول اللہ، گر رسول اللہ میں بھی جب فنا ہو جاؤں میں، کیا بچا رکھا ہے آگے کو فنا فی اللہ میں، آنے والے بے خبر اور جانے والے ہیں لاپتہ، کچھ پتہ چلتا نہیں ہے معرفت کی راہ میں، لوگ کہتے ہیں انا کا سر کچلنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں انا کا بو ہے بسم اللہ میں، کاش اہل اللہ مل جائیں تو ان سے پوچھ لوں فاصلہ کتنا ہے عبداللہ اور اللہ میں، تو اگر اللہ والا ہے تو رضواں کیا ہوا، یہ بچکانا سبق ہے معرفت کی راہ میں، جان اللہ خود کو اور لا خود کو سمجھ، عبد و رب کے درمیان کا سلسلہ خود کو سمجھ، مرد مومن ہے تو لے اپنی خودی کا جائزہ، بے وفا اب تک رہا اب با وفا خود کو سمجھ، کلمہ گو تو سینکڑوں ہیں، کلمہ شو ایک عاد ہے، کلمہ پڑھ کر کلمہ بن کر کلمہ نما خود کو سمجھ، خود کی بستی دیکھ خود کو دیکھ، خود کی شان دیکھ، ابتدا خود کو سمجھ اور انتہا خود کو سمجھ، خود سے ہٹ کر غیر کی تحقیق کرنا کفر ہے، غیریت کو میٹ دل سے پارسا خود کو سمجھ، بول کس کا حکم کس کا فعل کس کا غور کر، ظاہر و باطن کا غافل مدعا خود کو سمجھ، عرض پر اللہ کو رکھ کر رہا تو فرض پر، عرض کا اور فرض کا یہ فاصلہ خود کو سمجھ، خاص نقطہ شکر ہے ہاتھ آ گیا رضوان میاں، خود کو بندہ سمجھیے اب خدا خود کو سمجھ، اسی گمشدہ کا پتہ مل گیا ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا ہے، یہ دونوں کے رہنے کی ایک ہی جگہ ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا ہے، خدا دیکھنا تو محمد کو دیکھو، خدا پانا ہے تو محمد کو پاؤ، خدا لاپتہ کا محمد پتہ ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا ہے، خدا لا محمد الہ کا پردہ، تو ہے رمز اللہ خلقت سے پیدا، سمجھ پڑھ کے کلمہ کو کر غور کیا ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا ہے، محمد رسول خدا کا معمہ، مقدر سے جو اس کو سمجھا وہ سمجھا، معمہ یہ کل بند تھا اب ہی کھلا ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا ہے، محمد کو سمجھے نہ سمجھے خدا کو، بھلا کیسے پائیں گے یہ مدعا کو، کہ جن جن کے عقلوں پہ پردہ پڑا ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا ہے، میں ایک روز لاہور والے سے پوچھا خدا اور محمد کا کچھ راز بتلا، کہا تل ملا کر یہ ان کا پتہ ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا، کہوں کیسے رضواں میں راز حقیقت زبان بند ہے اور احترام شریعت، ہر انسان سری سے یہ گر کھلا ہے، وہیں ہے محمد جہاں پر خدا ہے، یہ سارے کلام حضرت رضوان سرکار کے ابھی پیش فرما رہے ہیں رضوانی صاحب، اور اس کو ترنم سے اگر پڑھا جائے تو ماشاءاللہ ساز پر رقص آتا ہے، کلمے کو پڑھ کر اپنے کو سانچا سمجھ لیا، اللہ کے رسول کو اپنا سمجھ لیا، کلمے کو پڑھ رسول کی عظمت کو جان لے، کلمے کو کیوں نجات کا تحفہ سمجھ لیا، اقرار کر لیا تو ہے تصدیق کر دکھا، کلمے کو گویا کھیل تماشا سمجھ لیا، پڑھنے سے فائدہ نہیں کلمہ سمجھ کے دیکھ، بخشا گیا وہ اس کا جو نقطہ سمجھ لیا، کلمے کی شان دیکھ ذرا خود کی شان دیکھ، دونوں کا راز ایک ہے تو کیا سمجھ لیا، کلمے کی کل سے آیا ہے عالم وجود میں، یہ ایسا راز ہے کہ جو سمجھا سمجھ لیا، اور رضواں ہے خود ہی کلمہ طیب کا ایک راز، نادان ہے وہ جو سیدھے کو الٹا سمجھ لیا۔ جناب شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب میں دو عظیم شخصیات کا ذکر اللہ اور محمد، کلمہ طیب وحدانیت اور رسالت کی تعلیم دیتا ہے، کلمہ میں اللہ اور رسول کے ذکر میں درمیان واو کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے، یہ نہایت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ بیچ میں واو نہیں ہے تاکہ دوئی کا تاثر نہ ملے، یہ بہت حکمت کی بات ہے، وحدانیت میں کسی بھی قسم کی دوئی کی گنجائش نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، انسانی وجود میں بھی وحدانیت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے،
جیسے خانہ کعبہ کے بتوں سے پاک کیا گیا تھا، اسی طرح انسان کو بھی اندرونی پلیدی سے پاک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اشرف المخلوق بن سکے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو پاک کر کے اللہ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ کلمے میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کو ماننے کا اقرار شامل ہے، مگر اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو اکثر لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ واقعہ غدیر خم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر علی کو ولی اللہ مقرر کیا ہے۔ یہ اعلان دین کی تکمیل کا حصہ تھا، اسے عوام سے چھپایا گیا اور علی ان ولی اللہ کو صرف شیعوں سے منسوب کر دیا گیا، اور حقیقت میں یہ کلمہ کا حصہ ہے اور اس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ کلمے کی گہرائی میں جا کر اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کا بھی اعتراف کرنا ضروری ہے۔ کلمے کے ظاہری معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ باطنی معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی موجود سوا اللہ کے اور محمد اللہ کا جمال ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے جمال ہے۔ اور علی ولی اللہ کی شہادت نہ صرف دین کی تکمیل کرتی ہے بلکہ انسان کو نفاق سے بچاتی ہے اور روحانی طور پر کمال تک پہنچاتی ہے۔ مرشد کامل کے رہنمائی میں ذکر اور فکر کے ذریعے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھ جائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ تھے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلاء صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی رانچی سے، جو اپنے نکات بیان فرما رہے تھے۔ جناب عدیل احمد قادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے، اس پر بہت غور کرتے کرتے سمجھ آتی ہے۔ کامل مرشد سمجھا سکتے ہیں اگر چاہیں تو ایک نظر میں۔ خیر، لا کے معنی نہیں تو کیا نہیں، میں نہیں یا خدا نہیں، اگر خدا ہے تو میں نہیں، اگر میں ہوں تو خدا نہیں۔ لا سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں اپنی نفی کروں گا تو اس کا مطلب پہلے مجھے میرے ہونے کو ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ کا سوا، اللہ کا ما سوا نہیں ہے، تو پھر میں کیا ہوں، میں کون ہوں؟ تو اس کا مطلب نہیں اور اللہ یعنی ہے، تو نہیں کو چھوڑ کر اللہ پر غور کیا جائے گا، کیونکہ جو نہیں ہے اس کی بات کیا اور جو ہے اس کی بات کی جانی چاہیے۔ تو ہے کون؟ میں ہوں اور میرے ہونے سے خدا ہے۔ لیکن کیا میں خدا کا اظہار ہوں یا میں اس کا بندہ ہوں؟ یہی یہاں پر جو ہے شرعی مفہوم اور حقیقی مفہوم میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب والوں سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو حیران ہو گئے اور کہا یہ عجیب چیز ہے، کیونکہ لا کے بعد الہ ہے، یعنی مفہوم یہ بنا کہ نہیں کوئی الہ اللہ کا ما سوا۔ جب اتنی بات ہوئی تو عرب والوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے، تو جن بتوں کو وہ پوجتے تھے وہ ان کو الگ الگ مقصد کے لیے پوجتے تھے۔ مگر جب حضور پاک نے فرمایا نہیں کوئی معبود اللہ کا ما سوا، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک ہی ہو گیا، تب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لا کے ذریعے اس وہم کا انکار کہ کوئی اللہ کا ما سوا نہیں، کوئی معبود، بت، خواہش، خیال، پرستش، پوجا، خدا، عبادت ما سوا اللہ ہے، اور اللہ کے ذریعے اس امر کا اقرار کہ سب اللہ ہی ہے، مگر جز اور کل یعنی حفظ مراتب میں فرق ہے، سب اللہ ہے اور اس کے ظہور کے مختلف صورتیں ہیں۔ تو اقرار اس کے ظہور کا وہ خود ہو کر کرتا ہے، اور انکار اس کے ما سوا کے وہم کا وہ خود ہو کر کرتا ہے۔ یہ انکار وہم کا کیوں ہے؟ یہ وہم کہاں سے آیا؟ یہ وجودی دھوکہ اور خیالی پلاو ہے۔ جب صورت میں ظہور ہوا یعنی کل جز میں آیا تو ایک اعتباری کثافت کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ جب کثافت سے اس عالم کثافت میں آیا تو لطیف سے کثیف ہوا، لطیف بھی ذات اور کثیف بھی ذات کا نور، مگر کثیف سے لطیف کو جاننا ہوگا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسول اللہ بن کر اس جہان میں آ کر وجودی اعتبار سے پہچان کرائے، اور یہ کہ اعتبار سے، ہر اعتبار سے پہچان ہو جائے۔ یہ مقصدیت تھا رسالت کا۔ ان وجوہات اور ان جو ہے نکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب عدیل صاحب نے ایک نیا نقطہ چھیڑا ہے، اور بہت عمدہ نقطہ پر انہوں نے بات کی ہے۔ بہت مشکور و ممنون تمام حضرات کا جنہوں نے اس میں حصہ لے کر کے اپنی باتوں کو بالکل مکمل طریقے سے پیش کیا، اور اس کے اختصار کے ساتھ
تبصرے کے ساتھ، تبصرے تو اس موضوع میں زیادہ نہیں ہو پایا کیونکہ وقت کی قلت تھی، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جانے کا اندیشہ تھا، لہٰذا ہم نے جو ہے سب کا تبصرہ نہیں کیا دوسرے ویڈیو کی طرح، لیکن اصل جو نکات تھا ہم نے جو ہے اختصار کے ساتھ آپ تک پہنچایا ہے۔ اب آئیے آخر میں جو ہے کچھ مرکز افضلیہ کے اپنے تبصرے جو ہے امیر افضلی کے زبانی سنیے۔ سرکار میمندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور اپنی نایاب اور غیر مطبوعہ کتاب میں ایک تحریر لکھتے ہیں جس کا عنوان کلمہ طیب کے 5 ارکان ہے۔ دادا حضور نے اس تحریر میں کلمہ طیب کی حقیقت کو واضح کیا، ہر ملاحظہ فرمائیے۔ کلمہ طیب کے 5 ارکان، لا الہ نہیں ہے اللہ، نفی ہے، الا اللہ ہے اللہ، اثبات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج، عروج، زینہ، حجاب در حجاب، تعریف در تعریف، رسول، وسیلہ، بہت بڑا علم، معرفت، قرآن، اللہ، حق ہی حق، بے واسطہ، بے ذریعہ، جمال و جلال، پس یہی 5 معنی در معنی، حجاب در حجاب، امر ربی ہیں کہ جس کو جان لینے والے یعنی جاننے والے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، ورنہ دنیا کے 99% لوگ ابھی نفی میں ہیں۔ گرچہ لوگ خدا کو جانتے اور جاننے اور پہچاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا پرستی میں مبتلا ہیں، مگر ایسے لوگوں کی اصل و حق یہ ہے کہ وہ خدا کو نہیں پہچانتے۔ ایسے لوگوں کی باتیں فرضی وہ ڈھکوسلا ہیں، عالم فریب میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا دین و مذہب فرضی ہے، ان کا خدا بھی فرضی۔ الغرض ایسے لوگوں میں سوائے فرضیت کے حق و حق کی اصلیت کے کی بو اور محق بھی نہیں ہے۔ خدا فرض و فرضیت نہیں ہے بلکہ وہ حق و اصل ہے۔ خدا تعالیٰ کی حق و اصل جاننے والے خدا پرست نہیں ہوتے، کیونکہ خدا خود سے جدا کوئی شے نہیں ہے، وہ تو خود ہی یہاں کار فرما ہے، اسی نے تمام صورتیں اور صفتیں اختیار کی ہیں، اللہ اکبر، اور بذات خود عمل پیرائی میں ہمتن مصروف ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر اسے آسمان میں فرض تصور کرنے والے فرض پرست حقیقتاً خود فریبی میں مبتلا ہیں، جیسا کہ کلمہ طیب کی تعلیم حق سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی لا الہ نہیں ہے اللہ، یہ نفی فرض پرستوں کے لیے ہے۔ فرض پرست خدا کو آسمان پر فرض تصور کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمان پر مقیم ہے۔ کافرین مکہ قوم عرب قبل اسلام کے فرضی خدا کو آسمان پر ہی فرض تصور کرتے تھے اور بتوں کو اپنا وسیلہ نجات جانتے اور مانتے تھے۔ پس کہا گیا لا الہ نہیں ہے اللہ، یعنی اے لوگو تم جس خدا کو آسمان پر فرض تصور کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے، آسمان پر نہیں ہے، اور بتوں کو جو اپنا وسیلہ جانتے ہو تو یہ بت بھی تمہارے لیے کوئی وسیلہ نجات نہیں ہو سکتے ہیں۔ تب کافرین نے پوچھا کہ کیا اللہ نہیں ہے اور یہ سب بت ہمارے وسیلے نہیں ہیں؟ جواب ملا الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایسی بات نہیں کہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، لیکن اول تو ایمان لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا وسیلہ پکڑو تو تمہیں اللہ ملے گا اور اللہ کو جان پہچان سکو گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیلہ ہے، بت کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ کے حقیقی وسیلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کے ہی وسیلے سے اللہ کو پا سکتے ہیں۔ پس فرضی آسمان خدا کا تصور چھوڑ دو اور بتوں کا وسیلہ توڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑ لو۔ ایمان لاؤ اور یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے وسیلے نجات ہیں۔ پس جن لوگوں نے ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا اور کلمہ طیب پر عمل پیرائی کی، خدا تعالیٰ انہیں ملا، اور یہی ملا، دنیا میں ملا، جس کا ثبوت بڑے بڑے اولیاء اللہ، اہل معرفت و اہل بیت نے پیش کیا ہے۔ یقیناً کوئی بھی اسے یہیں پا سکتا ہے، مگر اس کے لیے کلمہ طیب پڑھ کر یقین و عمل کرنے ہوں گے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ پکڑنا ہوگا۔ جس کو یہاں خدا نہ ملا، بعد قیامت اسے خدا نہیں ملے گا۔ فرض پرست جو کہ فرض پرستی میں مبتلا ہے، خدا کو آسمان پر ہی فرض تصور کرتے ہیں اور فرضی عبادت میں مشغول ہیں، فضول ہے۔ ایسے لوگوں سے کہہ دو لا الہ یعنی نہیں ہے اللہ، تم لوگ ابھی نفی میں ہو۔ یہ کلمہ طیب کے اول رکن ہے، جس میں کہ ابھی تک عام لوگ مصروف ہیں۔ الا اللہ ہے، اللہ اس بات ہے۔ اس بات میں یہود و نصارہ ہیں کہ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں پکڑا، ایمان نہ لائے اور جھوٹا کہا۔ عیسیٰ کا بھی یہودیوں نے یقین نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور اس قوم روم نے بھی ان پر ایمان نہیں لایا
اور جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت بھی یہود و نصارہ نے ایمان نہ لایا اور اب تک اپنی جھوٹی مذہب پرستی میں مبتلا ہیں، اگرچہ انہیں کتاب توریت و انجیل وغیرہ میں ہدایت بھی کی گئی کہ میرے بعد بھی پیغمبر آویں گے، تم لوگ ان پر ایمان لے آؤ گے اور ان کا وسیلہ پکڑو گے، مگر اس کے باوجود بھی ان قوموں نے ایمان نہیں لایا اور رسول کو نہیں مانا اور اب تک وہم و شک میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ گرچہ اہل کتاب ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، مگر وسیلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں پکڑنے اور ایمان نہیں لانے کی وجہ سے سبب سے اب تک اس بات میں ہیں، مگر خدا کیا سے ہے، کہاں ہے، اس کا ان لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے، جس کے سبب اب تک اس بات میں ہیں۔ اور وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھتے ہیں، مگر وسیلہ نہیں پکڑتے یعنی بیعت نہیں ہوتے، اب تک اہل شریعت ہیں، طریقت اور حقیقت پر ایمان نہیں لاتے، جس کے سبب انہیں معرفت نہیں ملتی، اللہ کے ذات و اصل و رسول کے ذات و اصل حق کو نہیں پہچانتے، کیونکہ وہ دراصل وسیلہ نہیں پکڑتے، اور بسبب وسیلہ نہیں پکڑنے کے اصل وہ حق سے محروم ہیں، اور بے شک شبہ شریعت کی وکالت میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگ بھی مثل یہود و نصارہ کے اب تک اس بات میں ہی ہیں، کلمہ طیب کے دوسرے رکن میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تیسری رکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ لوگ محمد کو خدا کا بندہ اور عام بشر سمجھتے ہیں، گرچہ جانتے ہیں کہ کلیم میں منتقل ہو گیا، مگر پھر بھی وہ کلام کو عرش اعلیٰ پر ہی تصور کرتے ہیں اور کلیم کو اور کلام کو الگ الگ دو شخصیت جانتے ہیں، گویا اللہ کو اور رسول کو دو سمجھتے ہیں۔ کیا خوب مسئلہ ہے، شخصیت ایک ہو، منہ اور زبان ایک ہو مگر کلام دو ہوں، ایک حدیث دوسرا قرآن۔ حقیقت ہے کہ آنکھیں دو ہیں مگر نگاہ ایک ہیں، کان دو ہیں مگر سماعت ایک ہیں، ہاتھ دو ہیں مگر کام ایک ہے۔ اسی طرح وجود انسانی میں بہت سے اعضاء دو ہیں مگر مقصد اور کام ایک ہی ہیں۔ لیکن یہ کیا احمق پن ہے، کوئی تک ہے کہ ایک آنکھ کو تو ہم کہیں کہ آنکھ ہے، دوسرے کو یہ کہیں کہ آنکھ نہیں ہے، گرچہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور اللہ کا مسئلہ ہے کہ ایک کو خدا کہتے ہیں اور دوسرے کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پس وہ لوگ جو اس طرح کی دوئی میں مبتلا ہیں، یہ ابھی تیسرے رکن میں ہیں، یہ رکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ کلمہ طیب کی چوتھی رکن جو ہے رسول ہے، جس کے دائرہ میں اولیاء اللہ ہیں، اہل معرفت ہیں، کہ وہ رسول کو وسیلہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور بلند مرتبے وہ درجات پر فائز ہیں۔ ایسے لوگ جو دراصل مقام رسول میں ہیں، کیونکہ وہ لوگ اول ہی وسیلہ یعنی رسول کو جان پہچان چکے ہیں، آتے ہی اہل بیت و معرفت ہوئے اور وسیلہ پکڑ لیا، اور اولیاء اللہ کے کلمہ کی چوتھی رکن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور پانچواں رکن جو ہے وہ سابقین اور اولین لوگ ہیں، جن کے لیے فقط اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، غیر اللہ کا گمان بھی دل میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بغیر وسیلہ، بغیر کوئی واسطہ کے حق سے ہم کلام ہوتے ہیں، انہیں کوئی وسیلہ اور پیغمبر اور رسول کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ ہی اللہ کے ہمتن مصروف ہوتے ہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی شغل مصروفیت نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی شے کو بجز اللہ کے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ سراپا حق ہوتے ہیں اور صرف حق کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ پانچواں رکن خاص الخاص ہے، یہ رکن اللہ ہے اور اس میں سابقین اور اولین ہیں، سابقین اور اولین ہیں۔ مختصراً یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ غیر مسلم اور دیگر کے لیے، الا اللہ یہود و نصارہ کے لیے، محمد اہل شریعت کے لیے، اور رسول اہل طریقت کے لیے، اور اللہ اہل معرفت کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ آخری جو تحقیقات تھے اس سرکار میں مہدی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے غیر مطبوعہ کتاب مارکہ حق سے لیے گئے تھے، جس میں آپ نے جو ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کلمے کے 5 رکن کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا رکن لا الہ، دوسرا رکن الا اللہ، تیسرا رکن محمد، چوتھا رکن رسول، اور پانچواں رکن اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں آپ نے جو ہے کیٹیگری وائز ڈیوائیڈ کر کے لوگوں کو
5 حصے میں تقسیم کر کے یہ بیان کیا، بتایا دادا حضور نے کہ سب کی پہنچ الگ الگ جگہ پر ہے، جس کے وجہ سے جو ہے مختلف طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ لا الہ تک پہنچتے ہیں ان کی پہنچ کچھ اور ہوتی ہے، جو لوگ الا اللہ تک رسائی رکھتے ہیں ان کی پہنچ کچھ اور ہوتی ہے، اور جو لوگ محمد تک پہنچ جن کی ہے ان کی جو زبان ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے، جو لوگ رسول تک پہنچے ہیں ان کی بھی زبان میں کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن جو لوگ آخری اسٹیپ یعنی اللہ تک پہنچ گئے ہوتے ہیں اور جو صحیح معنوں میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مکمل طریقے سے جان پہچان کر ہر اعتبار سے ہر اسٹیپ پر سمجھتے ہیں، وہ کہیں بھی کچ فہمی کا شکار نہیں ہوتے ہیں، وہ تمام زاویے سے ہر جانب سے اللہ کو پہچانتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں، نائب رسول کو پہچانتے ہیں، اہل بیت کو پہچانتے ہیں، نائب رسول کو پہچانتے ہیں، اور تمام صوفیہ اور صلحاء کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ نہایت ہی وسعت نظری کے ساتھ دادا حضور نے اپنے بات کو آخر میں ہم نے جو پیش کیا اس میں بیان فرمایا ہے۔ امید ہے کہ جو کچ فہمیاں ہوں گی وہ نکل گئی ہوں گی۔ ویڈیو کلپ کے لمبا ہونے کے وجہ سے ہم سب کے باتوں کا الگ سے جو ہے تبصرہ اپنے جانب سے نہیں رکھ سکے، اس کے لیے معذرت ہے، اور پھر بھی امید کرتے ہیں کہ سب کے جو نکات ہیں عمدہ طریقے سے آپ نے سن لیا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہوگا تو اس کو آپ جو ہے ریوائز کر کے جو ہے پھر سے ویڈیو کلپ کو چلا کر کے آپ سن سکتے ہیں، ان موضوعات کو سمجھ سکتے ہیں، اس پر جو ہے مختلف جہت اور طریقے سے غور و فکر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کلمہ طیب کے راز کو جو ہے آپ پوری طریقے سے سمجھ جائیں گے، اور جو چیزیں نہیں سمجھ میں آئے وہ اپنے پیروں سے رابطہ کر کے اس کا وضاحت لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ آج کے ٹاپک پر ہم نے جو ہے گفتگو کر لیا ہے کہ کلمہ طیب میں لا کے معنی کیا ہیں، کلمہ طیب میں جو ہے لا کے ذریعے کس کی نفی کی گئی، اور اللہ کس کو کہا گیا، اللہ کے ذریعے کس کا اثبات کیا گیا، اور کلمہ طیب کے مکمل معنی و مفہوم پر آج ہم لوگوں نے گفتگو کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس ٹاپک میں جو حصہ لے رہے تھے ان کا نام ایک بار ہم آخر میں دہرا دیں۔ جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی جو کلکتہ سے ہیں یہ حصہ لے رہے تھے، اپنے بیان انہوں نے پیش فرمائی۔ جناب صوفی برہان الدین چشتی امینی صاحب ہیں انڈیا سے، انہوں نے بھی اپنے بیانات کو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اپنے تحقیقات کو پیش کیے ہیں۔ جناب عبدالصمد وارثی صاحب کلکتوی نے بھی اپنے بیان کو پیش فرمایا۔ اس کے علاوہ محترمہ حسنہ فاطمہ صاحبہ نے اپنے بیان کو پیش فرمایا۔ اس کے علاوہ سلیم اکمل صاحب نے بھی اپنی باتیں جو ہے بڑے ہی اچھے انداز میں جو ہے تضمین میں جو ہے پیش فرمائی تھی، حضرت آزاد صاحب کے تحریر کے حوالے سے، ان کے کلام کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے سامنے کلیم الدین چشتی صاحب نے جو ہے اپنی وضاحت پیش فرمائی، ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ نے جو ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے جائزہ ایجوکیشن سوسائٹی کے جانب سے اپنی باتیں پیش فرمائی ہے۔ ایوب محمودی چشتی صاحب تلنگانہ سے ہیں، انہوں نے بھی اپنی باتیں جو ہے بڑے ہی عمدہ طریقے سے پیش فرمائی، ہم لوگوں نے سماعت فرمایا، محظوظ ہوئے۔ بہت مشکور و ممنون جناب احمد سبحانی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی جو پاکستان سے اپنی باتیں انہوں نے ارسال فرمائی ہیں، بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے رکھی۔ جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری فاضلی صاحب مدد ذلہ العالی پاکستان سے بھی انہوں نے اپنے بہت اچھے تبصرے پیش کیے ہیں، جس کا جو ہے تلخیص ہم نے جو ہے آج کے مضمون میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ نور اللہ قادری صاحب جو ہے تمل ناڈو سے بھی اپنی باتیں پیش فرمائی ہیں۔ جناب حکیم حبیب اللہ صاحب ہیں، وہ بھی انہوں نے پیش فرمائی ہیں۔ جناب صادق حسن صاحب نے بھی اپنی بات رکھی ہے۔ جناب شیخ معراج قادری صاحب مہاراشٹر والے جو ہمارے پرانے جو ہے ہم نشیں ہیں گروپ کے، انہوں نے اپنی باتیں بہت عمدہ طریقے سے رکھی۔ جناب منظور احمد رضوانی صاحب نے بھی جو ہے شاہ رضوان صاحب کا کلام پیش کر کے انہوں نے جو ہے بہت سارے راز کو افشا کرنے کی کوشش کی ہے، گرچہ اس کی وضاحت درکار تھی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پھر بھی انشاءاللہ کسی دوسرے نشست میں ہم حضرت رضوان سرکار کی جو نشستیں رکھتے ہیں اس میں انشاءاللہ ان کی وضاحتوں کو ہم ضرور جگہ دیں گے اور گنگنا کر کے ترنم سے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مشکور و ممنون کے ساتھ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلاء صاحب نے بھی اپنی باتیں رکھی۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے بھی پاکستان سے اپنے عمدہ تحقیق پیش فرمائے، اور آخر میں امیر افضلی کے جانب سے یعنی ہمارے مرکز افضلیہ کے سیکریٹری کے جانب سے
دادا سرکار میر مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے غیر مطبوعہ جو بیانات ہیں مارکہ حق سے اخذ کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ طریقے سے ہم نے ان تجویزات اور ان تحقیقات کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ امید ہے کہ ہمارے سامعین کو دنیا بھر میں بہت فائدہ پہنچے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں جب ہم گفتگو کریں گے تو ان تمام نکات پر بھی ہم جو ہے غور و خوض کر کے تفصیلی وضاحت بھی بیان کریں گے۔ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو۔ لیکن آج کے کلپ میں بس کافی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، دیجیے اجازت، اور انشاءاللہ اگلے نشست کے تجزیہ نامہ میں اور غور و فکر کے مجلس میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔